حضرت موسیٰ اللہ کے بہادر نبی تھے جنہیں اللہ نے ایک خاص مشن کے لیے چنا تھا۔ اس وقت مصر پر فرعون کی حکومت تھی جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا تھا۔ فرعون لوگوں پر ظلم کرتا تھا اور بانی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اور لوگوں کو گمراہ کرتا تھا۔ اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا تاکہ وہ حق کا پیغام لے کر آئے۔ جب موسیٰ پیدا ہوئے تو فرعون نے حکم دیا کہ ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دیا جائے۔ موسیٰ کی ماں ڈر گئی لیکن اللہ نے ان کے دل کو تسلی دی۔ اللہ نے انہیں الہام دیا کہ موسیٰ کو دریا میں بہا دو اور درو مت۔ موسیٰ کی ماں نے ایک صندوق میں موسیٰ کو رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ صندوق سیدھا فرعون کے محل کی طرف گیا۔ فرعون کی بیوی نے موسیٰ کو دیکھا اور اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے کہا اس بچے کو مت مرو، یہ ہمارے لیے خوشی کا سبب بنے گا۔ اس طرح موسیٰ فرعون کے محل میں نہیں پرورش پانے لگے۔ اللہ کی حکمت دیکھو کہ دشمن کے گھر میں نبی کی پرورش ہو رہی تھی۔ جب موسیٰ بڑے ہوئے تو انہوں نے ظلم کو دیکھا اور سچائی کو سمجھا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری آدمی ایک بنی اسرائیل کے آدمی کو مار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس مظلوم کی مدد کی اور غصے میں مصری کو دھکا دیا۔ وہ آدمی گر کر مر گیا اور موسیٰ پریشان ہو گئے۔ موسیٰ نے اللہ سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اگلا دن موسیٰ کو پتہ چلا کہ لوگ انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ فرعون کے لوگ تمہیں مارنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ فوراً مصر سے نکال گئے اور مدین کی طرف چلے گئے۔ سفر لمبا تھا، موسیٰ تھک گئے لیکن اللہ پر بھروسہ رکھا۔ مدین پہنچ کر موسیٰ نے 2 لڑکیوں کو دیکھا جو پانی نہیں بھر پا رہی تھی۔ موسیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ ان لڑکیوں نے اپنے والد کو موسیٰ کے بارے میں بتایا۔ ان کے والد نے موسیٰ کو بلایا اور ان کی کہانی سنی۔ انہوں نے موسیٰ کو پناہ دی اور اپنی بیٹی سے ان کی شادی کر دی۔ موسیٰ نے کئی سال وہاں گزارے اور پھر واپس مصر جانے کا ارادہ کیا۔ راستے میں موسیٰ نے ایک روشنی دیکھی جو کوہ طور پر تھی۔ جب وہ وہاں گئے تو اللہ نے ان سے بات کی۔ اللہ نے موسیٰ کو اپنا نبی بنایا اور فرعون کے پاس بھیجنے کا حکم دیا۔ اللہ نے موسیٰ کو معجزے دیے جس میں عصا کا سانپ بن جانا شامل تھا اور ہاتھ کا چمکنا بھی ایک نشانی تھی۔ موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور ظلم چھوڑ دو۔ فرعون نے انکار کیا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا بتایا۔ اس نے موسیٰ کو جھوٹا کہا اور مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا تاکہ موسیٰ کو ہرا سکے۔ جادوگروں نے اپنی رسی پھینکی جو سانپ جیسی لگ رہی تھی۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا جو حقیقی سانپ بن گیا۔ اس نے سب جادو کو نگال لیا اور سچے سب کے سامنے آ گئی۔ جادوگر ترنت سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ سب ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے۔ فرعون غصے میں آ گیا اور انہیں سزا دینے لگا۔ پھر بھی وہ لوگ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ رات کے وقت سفر کرتے ہوئے نکل گئے۔ فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنی فوج کے ساتھ پیچھے آیا۔ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوج۔ لوگ ڈر گئے اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ موسیٰ نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں بچائے گا۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور راستے بن گئے۔ موسیٰ اور ان کی قوم اس راستے سے گزر گئے۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ اندر آیا تو پانی واپس آ گیا۔ فرعون اور اس کی فوج ڈوب گئی اور ظلم کا خاتمہ ہو گیا۔ اس طرح اللہ نے حق کو جیت دی اور باطل کو مٹا دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور ظلم کے خلاف کھڑے رہو، چاہے مشکل کتنی بھی ہو۔ اللہ ہمیشہ سچائی لوگوں کی مدد کرتا ہے اور آخر میں کامیابی انہی کو ملتی ہے۔